سے اس لڑکے کو آزاد کرا لیتے ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاں عدل کا معیار ہے. جی ہوا یہ تھا کہ بنو مخزوم جس کے خالد ابن ولید ہیں جس قبیلے کے, اللہ اکبر, ان کا نام آتا ہے تو نوجوانوں کو خوش ہو جانا چاہیے. بہت عجیب و غریب بہادر ہے, ماؤں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے. جی 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں, کسی میں ہارا نہیں ہے. یہ واحد انسان ہے, واحد بہادر ہے جو کبھی ہارا نہیں. جی انہی کے قبیلے کی عورت تھی, اس نے چوری کر لی تھی. اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا, چوری ثابت ہو گئی تھی. اب اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا اتنے بڑے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا. کہا گیا کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. بولے کیا کیا جائے؟ بولو اسامہ ابن زید کو بھیجیے. زید ابن حارثہ جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, ان کے بیٹے ہیں. کہا کہ اسامہ کو آگے بڑھائیے, اسامہ سے بہت پیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھاتے تھے اور دوسرے پر اسامہ ابن زید کو. جی اتنا پیار کرتے تھے. تو کہا کہ اسامہ ابن زید سے بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کی وجہ سے شاید ان کی سفارش پر معاف کر دیں. اسامہ آئے, لوگوں نے ان کو آگے بڑھا. کہا کہ اللہ کے رسول جس عورت کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں اپنا فیصلہ کیا ہے, ہاتھ مت کاٹیے. اس سے میں آگے, تیری جرات کیسے ہوئی, تیری جرات کیسے ہوئی اللہ کے حدود میں ٹانگ اڑانے کی. پھر آپ نے منبر پر جا کر کے خطبہ دیا. کہا کہ لوگوں, پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر اللہ کی حد قائم کی جاتی تھی, اسے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. اب آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, میری لخت جگر بھی, تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا تھا. یہ عدل کا معیار ہے اسلام کے اندر. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ جب حکم دے تو نبی کو تو اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے. جی اس لیے کہ رسول امر الہی کے خلاف نہیں جا سکتا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اچھا تو کتنا ہو گیا؟ 1 2 3 4 5. چھٹا پوچھا گیا آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کون کہے گا میں رب نہیں مانتا؟ ہندو سے پوچھے وہ بھی کہے گا رب وہی ہے, رب وہی ہے. کسی بھی سے پوچھئے, کسی غیر مسلم سے پوچھئے, ہندو سے پوچھئے اللہ کون ہے, رب ہے, کدھر ہے؟ بولے ادھر ہے. اچھا تم مانتے ہو کہ وہ بھی رب ہے, وہی رب ہے تمہارا؟ رب. تو ہمارا بھی رب وہی ہے, تمہارا بھی رب وہی ہے, تو دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے نا. تو اب ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. دیکھیں سامنے والے کی بات مان کر کے جواب دیا جا رہا ہے. تم اللہ کو رب مانتے ہو, کوئی نہیں بول سکتا کہ میں اللہ کو رب نہیں مانتا. جی عیسائی سے پوچھئے رب مانتے ہو اللہ کو, بولتا رب مانتا ہوں. یہودی سے پوچھئے ہاں رب مانتے. غیر مسلم ہندو سے پوچھئے رب مانتے ہو, لارڈ مانتے ہو اللہ کو؟ جی ہاں لارڈ مانتے, لارڈ ہے وہ, رب ہے وہ. تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ رب. وہی کہتا ہے اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. جب ہم دونوں کا رب ایک ہی ہے تو ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. رب مان کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی پالے کوئی کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. رب مانے پالنے والا, روزی دینے والا, تمہاری حفاظت کرنے والا. تو کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر یہ کہا گیا ربنا و ربکم, تمہارا رب. کون؟ جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں. ایسا کہا جا سکتا ہے تمہارا رب, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا رب الکافرین, ایسا نہیں کہا جاتا. رب الیہود اور رب النصارى, رب الکلاب کتوں کا رب, رب القردہ بندروں کا رب, ایسا نہیں کہا جا سکتا. ہے تو سب بندروں کا رب بھی وہی ہے, کتوں کا بھی رب بھی وہی ہے, ساری مخلوقات کا رب ہے. لیکن حقیر چیزوں کی طرف, اللہ کے نافرمانوں کی طرف اور حقیر لوگوں کی طرف رب کی اضافت نہیں کی جا سکتی.
اللہ بندروں کا رب ہے لیکن حقیر ہے وہ، تو اتنی بڑی ذات کی اضافت حقیر مخلوق کی طرف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو بات کو دوسرے انداز سے کہا گیا، تمہارا بھی رب ہے۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں، بہت پریشان ہوا، تمام دانت گر گئے۔ منجمین کو بلایا، معبرین کو، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بولے بادشاہ سلامت، کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو کیا بولتا ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے جتنے حاشیے ہیں تمام آیان مملکت اور آپ کے تمام خاندان والے مر جائیں گے۔ کہا کہ پکڑو اس کو، اس میں جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے معبر کو بلایا گیا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا؟ کہا کہ میرے تمام دانت گر گئے ہیں۔ کہا کہ انت اطولہم عمرا، آپ اپنے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ عمر والے ہیں۔ بات وہی، معنی واحد، نہیں سمجھے؟ بات ایک ہی ہے، آپ ان سے زیادہ عمر والے ہیں، یعنی آپ سے پہلے وہ سب مر جانے والے ہیں۔ جی اس نے کیا کہا پہلے والے نے کہ آپ سے پہلے آپ کے تمام خاندان والے، آپ کے تمام وزرائے مملکت اور آیان سلطنت مر جائیں گے۔ کہا قید کرو اس کو۔ دوسرا کیا بولا ہے؟ انت اطولہم عمرا، آپ ان میں سب سے زیادہ عمر والے ہیں۔ جی فاکرمہ، اس کا اکرام کیا اس نے۔ کہا باتیں کہ معنی واحد، کہ آپ ان کے بعد ہی مریں گے، اس سے پہلے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ چونکہ بات ایک ہی، معنی واحد، لیکن طریقہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ جی جی وہی کہا گیا، اللہ ربنا و ربکم، کن کی کا تمہارا، تم سب کا رب ہے، اضافت نہیں کی گئی کسی کی طرف۔ جی اور اس کے بعد فرمایا گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی جزا ہمیں ملنے والی ہے، اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کی جزا و سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ جی اور اس کے بعد لا حجت بیننا و بینکم، حق واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو گیا، اب ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی دلیل نہیں رہے گی۔ لا حجت بیننا و بینکم، مناظرہ ختم۔ اللہ یجمع، اب نہیں مان رہے ہو تو اللہ یجمع بیننا، تو ایک دن اللہ ہمیں جمع کرنے والا ہے، پھر بتائے گا کون حق پر ہے اور کون غلطی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر وإلیہ المصیر۔ دیکھیے کتنی بات ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، اسی کی طرف مصیر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو آیت الکرسی کے بعد احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور عقیدے کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے ان کا سینہ ٹھونکتے ہوئے، سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے ابو المنذر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، پتہ یہ چلے کہ دین کا کوئی مسئلہ کوئی بتائے تو شاباشی دینا چاہیے، اور شاباشی پیٹھ ٹھونک کر نہیں، سینے پر ہاتھ مار کر شاباشی دینی چاہیے۔ جی یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ پیٹھ ٹھوکتے ہیں نا، لا لا لا، سینے ٹھوکتے ہوئے کہا جی فضرب بصدرہ، آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو المنذر، جو ابی بن کعب کی کنیت ہے، کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جی والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ اس کے بعد کہ اللہ لطیف بعبادہ، لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہ دے، اور کبھی کبھی ایسا کام ہو جو دکھائی نہ دے۔ ایک مفسر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کی ضمن میں لکھتا ہے جب تمام اسباب منقطع ہو جائیں، تمام سہارے ٹوٹ جائیں، اور تمام مصیبتیں آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، اور آپ کو بظاہر کوئی بچانے والا نہ ہو، ایسی صورت میں اگر آپ بچا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کا مظہر ہے یہ فعل۔ جی آپ بچ گئے ہیں، جی جی بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے،
اور وہاں آپ بچ جا رہے ہیں. تو اللہ کی صفت لطیف کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اس جگہ سمجھو جہاں پر تمام اسباب منقطع ہو چکے ہوں، اور پھر آپ کا کام بن جائے. کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو کام بنانے کا، اور اس وقت آپ کا کام بن جائے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت سمجھ میں آئے گی. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے. جی یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد کہا گیا یہ دنیا کھیتی ہے. اس میں دو طریقے کے کسان ہیں، ایک آخرت کا کسان اور ایک دنیا کا کسان. کیا بات ہے. من کان یرید حرث من کھیتی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منھا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. زمین کھیتی ہے، کسان اسی زمین کے ہیں اور دونوں اسی زمین میں کھیتی کر رہے ہیں. جی لیکن اسی زمین میں ایک کسان کھیتی صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے اور ایک آخرت کے لیے کر رہا ہے. جی ایک اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، کھیتی ہی کو، اور ایک کھیتی کو آخرت کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے دونوں کے بارے میں، کسان دو ہیں ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا جو آدمی دنیا کی کھیتی کر رہا ہے جی تو ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے. جی اس کا یہ مطلب ہے کہ اسی زمین میں اگر آدمی آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم دنیا نہیں دیں گے، ہم دنیا بھی دیں گے، لیکن آخرت کے لیے وہ کھیتی کر رہا ہے تو دنیا بھی اسے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. لیکن ایک آدمی صرف دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو صرف اسے دنیا ہی ملے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کسان دو ہیں، جو دنیا کی کھیتی کر رہا ہے ہم اسے اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے. تو کیسا کسان بننا چاہیں گے آپ؟ آخرت کا کسان بننا چاہیے. یہ حقیقت بیان کی گئی. ہم بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، گانٹھ باندھو اس کو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اچھے عمل کرنے والوں کی. ہے ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے کُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ. آپ کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زیادہ آپ کی دعا جلد قبول کی جائے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں اور جلدی قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہے. اللہ کے بندے، اب ایک تیر چلانے والا ہے، اس نے کافی پریکٹس کی ہوئی ہے جی، تو وہ اگر نشانہ لگائے گا تو تقریباً اس کا ہر تیر ٹارگٹ کو پکڑ لے گا، ٹارگٹ کو چھو لے گا. اور ایک آدمی تیر چلانے میں ماہر ہی نہیں ہے تو کوئی تیر لگے گا کوئی تیر نہیں لگے گا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ قبول کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو. جی اس کا مطلب یہ ہوا کُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ. جتنی زیادہ تیرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، تیرا ایمان بڑھے گا، اتنی ہی جلدی ایمان جتنا بڑھا، ایمان میں زیادتی ہوئی، اتنی جلدی تیری دعا قبول ہوگی. یہ فرمایا گیا. لہذا اگر دعا جلدی قبول کروانا چاہتے ہو اللہ سے کہ اللہ جلدی دعا قبول کر لے تو اپنا ایمان بڑھاؤ. اچھا، اور بہت جلدی آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے، بہت جلدی، تو آپ کسی اجنبی آدمی جس کو آپ پہچانتے نہ ہوں چپکے سے اس کی مدد کر دیں. جی بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. نہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن سے بھاگ رہے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے، مصر سے بھاگے ہیں، جنگل کی پتیاں کھا رہے ہیں اس لیے کچھ ہے نہیں. وہ آ کر کے آدمی نے بتایا تیرے قتل کا پلان بن رہا، بھاگ یہاں سے، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، نکل یہاں سے.
فخرج منها خائفا يترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھاگے، وقت ہی نہیں تھا کہ کچھ توشہ لیں، بھاگے۔ 8 دن تک یہ آدمی چلتا رہا ہے، جنگل کی پتیاں کھاتا رہا، پیر میں کچھ ہے نہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ مدین پہنچے جہاں وہ بزرگ آدمی تھے، اس کنویں کے اوپر دیکھا جہاں یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے ایک کنواں ہے اور